الحمدللہ رب العالمین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا بك من زانت بالأسر. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کریم کا احسان کر اللہ جل شانہ نے یہ نشست منعقد کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں سو یقیناً قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. بس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کریں اور میری ذات پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی معیت ہر شے کو حاصل ہے. کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس سے بعید ہو. ہر شے کو اللہ کریم کی ذات احاطہ کرتی ہے. اب جب اس پہلو سے آپ قرب کی اس کیفیت اور اس حال کو آپ معیت کی نسبت سے دیکھیں یا معیت سے پھر اس قرب کے اضافے کو یا ترقی کو اقربیت کی کیفیت سے دیکھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہر جگہ ہر لحظے ہر آن موجود ہے. جسے جتنا اس نے وجود اور فرصت بخشا اس کی ذات تو موجود ہے جو ہمہ وقت ہے، لیکن اس فانی جہان کی فانی ساعتوں میں اس فانی مخلوق کا جتنا وقت ہے، کیا اسے بھی یہ احساس ہے؟ کیا اسے بھی یہ ادراک ہے؟ کیا اس کا بھی ایمان اس درجے کا ہے کہ وہ معیت باری تعالیٰ کو محسوس کر پائے؟ کوئی شے دین اسلام میں ایسا نہیں کسی شے سے متعلق فرمایا گیا، یعنی کوئی حکم ایسا نہیں فرمایا گیا یا کوئی بات ایسی ارشاد نہیں فرمائی گئی جو انسانی استطاعت سے باہر. جب اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اتنا قریب ہوں کہ کلام تو کلام، وہ جو خیال، وہ جو نہا خانے دل میں اٹھنے والی کوئی بات، کوئی درد، کوئی کیفیت، کوئی چاہت، اسے بھی وہ جانتا ہے. نہ صرف اس چاہت کے پیدا ہونے پر جانتا ہے، نہ یہ وجود تھا، نہ یہ قلب تھا، نہ یہ خیال تھا، نہ یہ چاہت تھی، وہ تو تب سے جانتا ہے. اور وہ غفور الرحیم فرماتا ہے کہ تمہاری دعائیں بھی سنتا ہوں اور شرف قبولیت بھی دیتا ہوں. اور وہ غفور الرحیم ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان کی کیفیت اور حال ہے، اپنی زندگی اس پہلو سے بسر کرو کہ تمہیں دوامی تو جو ہے کامیابی نصیب ہو. حدیث شریف متفق علیہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے. اللہ کی قسم، یقیناً اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز پا لیتا ہے. جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. یہ اس کی شان کریمی ہے. غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے.
جیسے اس کی ذات ہر جگہ ہر لحظے ہمہ وقت موجود ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے یہ بھی اس کی صفت ہے، یہ بھی لامحدود ہے۔ چونکہ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں۔ ہم جب اپنے محدود ذہن، محدود سوچ اور محدود فکر میں لامحدود کو ماپنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ہمیں حدود و قیود کی جہاں آگاہی نصیب ہو رہی ہے ذاتی حوالے سے، وہیں ہماری ضروریات، اس کے ذرائع اور اس کی تکمیل بھی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اور اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس حدیث شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، دہی آبادی سے ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کیا اللہ کریم خود حساب لیں گے؟ یعنی اس کی شرح میں اگر آپ بات کریں تو جیسے فرشتے سوال جواب کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، تو قیامت کے دن بھی حساب کتاب کی جو پہلو ہے وہ فرشتوں کے سپرد ہے یا عدل کا نظام اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا روز محشر کا حساب کتاب اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک۔ اس پر وہ خوش ہوئے اور مسکراتے چل دیے کہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو فکر کی کوئی بات نہیں، جب اللہ کریم حساب لیں گے تو یقیناً وہ معاف فرما دیں۔ اب ان کا اپنے اللہ جل شانہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھے ویسے مجھے پائے۔ اب دار دنیا کی زندگی سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس قوم سے کوئی مشابہت دنیا میں رکھے گا، قیامت کے دن حساب کتاب اس قوم کے ساتھ اس کا ہو۔ اب آپ ایک پہلو دیکھیں عطا کا کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہیں، اور وہ خیال جو ابھی دل میں پیدا ہونا ہے وہ اسے بھی جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اور اے میرے حبیب نے ارشاد فرما دے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اس کی دعائیں سنتا ہوں، جو وہ مجھے پکارتا ہے اور جو مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ کیسا گمان رکھتا ہے، اور اسی پہلو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ تو موجود ہے، کیا ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ یہ احساس، یہ نزاکت ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر دار دنیا کی جو زندگی ہے، اب وہ گمان کہ اللہ حساب خود لے گا، تو الحمدللہ پھر تو کوئی خطرے کی بات نہ رہی۔ لیکن جب ہم دنیا کی زندگی کو اپنی نظر سے اپنے آج کے حالات کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہماری مشابہت کیا ہے؟ ہم کیا دکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کیسا دکھنا چاہتے ہیں؟ ہماری پسند کیا ہے؟ اس کے مطابق بھی ارشاد ہے کہ جس قوم کی مشابہت کوئی اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کا حساب اس قوم کے ساتھ۔ تو جو پہلو عطا کا ہے وہ ہمہ وقت ہے، اور جو پہلو ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے وہ وقتی بھی ہے، لمحاتی بھی ہے، یعنی فانی ہے، لیکن جو اختیار اللہ نے عطا فرمایا اس اختیار کا استعمال کیا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو بے شمار کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے، اور جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان، اب ایمان سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ اقرار سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اعلان، یہ تصدیق قلب کی ہے، اور اس کے ساتھ عمل الصالحات۔ قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ متعدد جگہ ارشاد فرمایا، جب عمل الصالحات کی بات کرتے ہیں تو بنیاد جب عبادات آتی ہے، پھر عبادات کے ساتھ معاملات تک بات جاتی ہے،
ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا پہلو ایسا ہے کہ جہاں ہاں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کر لو، اپنی پسند سے کر لو۔ اپنی مرضی اور اپنی پسند اللہ کریم کے حکم کے تحت لے آؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اور جو تمہاری ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ بچہ کوئی چمکتی شے اٹھائے، ماں اسے روکتی ہے کہ یہ تیز دھار آلات ہیں، اسے نقصان پہنچائیں۔ چمکتی آگ ہے، اسے اس کے علاؤ اور اس کی حدت کا اندازہ نہیں، وہ اس کی چمک کو دیکھ کر اس کی طرف گھسٹتا ہے بچہ، ماں روکتی ہے۔ اب بچہ چیختا ہے، روتا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا، یہ روک رہی ہے مجھے۔ اس بچے کا چاہنا اور ماں کا روکنا ظاہراً ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے اور وہ روک رہی ہے۔ یہ پہلو جو مخلوق کو رب کائنات عطا فرما رہے ہیں، یہ اس سے بھی نازک تر ہے اور اس سے عظیم تر ہے، چونکہ یہ تو مثال بالعموم حیات کی ہے جو سمجھانے کی ہے، تو یہ تو کل حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب یہ احساس غالب آ جائے کہ مائیت باری تعالیٰ اور ایمان کا وہ درجہ کہ اس مائیت کا احساس غالب آ جائے، حالات بدل جاتے ہیں، یکسر بدل جاتے ہیں، نہ صرف ظاہر کے بدلتے ہیں، باطن کے بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کتنے واقعات ایسے پیش ہوئے؟ کیا وہ جو تلوار لہراتا آپ کے حضور آیا کہ آج کون آپ کو بچائے گا، اور جب آپ نے ارشاد فرمایا اللہ، تو وہی کانپتے ہاتھوں تلوار گر گئی، اور جب آپ نے ارشاد فرمایا اب تجھے کون بچائے گا، تو اسے جو اس لمحے پر یہ کلام نصیب ہوا، اس کی خوش بختی کہ وہ جو بالعموم بدی کی راہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے وہ ایسے کمال کو پہنچی کہ درجہ صحابیت پر وہ فائز ہو گئے۔ اور جب درجہ صحابیت کی بات آتی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو صحابی رسول تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو ازل سے چنا اپنے حبیب کے خدام کے طور پر، کوئی شک نہیں، لیکن دار دنیا کی تکالیف سے وہ ہستیاں گزری۔ یہی مکۃ المکرمہ ہے جہاں حق کے خلاف اتنی شدت اختیار کی گئی کہ مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ آپ پہلی ہجرت کے واقعات کے بعد تو واپسی دیکھتے ہیں، لیکن جب مدنی زندگی کی ہجرت آئی کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی گئی، تو پھر ہجرت ایسی تھی کہ پھر یہاں مکۃ المکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مہاجرین تھے انہوں نے قصر نماز پڑھی۔ جب اللہ کے حکم پر، اللہ کے حبیب کے حکم پر ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا تو پھر ایسا چھوڑا کہ اس سے قطع تعلق ہو گئے۔ اب آج ہم یہاں مسافر ہیں، ہمارا گھر وہ ہے جس کے لیے ہم نے اللہ کا حکم مانا اور جہاں ہم جا بسے، اور جن میں جا بسے ان کی بھی محبت قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے سینوں سے لگایا اور کتنی محبت دی، کتنا احترام دیا۔ اس کی صداقت کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت غالب آ جائے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، پھر حال بدل جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ دنیا کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، اس سردیوں کے موسم میں آپ جب عمرہ کے لیے مطاف میں اترتے ہیں تو دن میں جو سورج کی حدت ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وجود بتاتا ہے نا کہ سورج کی تیزی ہے، اس میں حدت ہے۔ جب چلتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، یہ مطاف سے گزرتے ہوئے جب صحیح میں پہنچتے ہو تو وجود بتاتا ہے نا کہ وجود کا مجاہدہ ہو رہا ہے۔ عین بیت اللہ شریف میں یہ تمہیں احساس ہو رہا ہے، اسی صحیح پر تمہیں احساس ہو رہا ہے۔ تو جن حصوں کو اللہ کریم نے اپنی نشانیاں عطا فرمایا
وہ ہستیاں جنہیں یہاں چلنا نصیب ہوا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا خون دین اسلام کی خاطر اسی زمین میں رشتہ رہا، انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرب کے وہ منازل عطا فرمائے کہ جو غیر صحابی کے ہو نہیں سکتے۔ بعد از انبیاء بلند ترین جو ایمان کا مقام ہے وہ درجہ صحابیت ہے۔ کلمہ آج بھی وہی ہے، عبادات آج بھی وہی ہیں، ساری شرائط ایمان بھی وہی ہیں، عبادات بھی وہی ہیں، زندگی کے جو معاملات اور عمومی زندگی ہے سارے کے احکامات وہی ہیں، لیکن تمام انسان، تمام بنو نوع انسان کو ایمان نصیب ہو جو بنیاد، پھر ایسے درجے کی عبادات نصیب ہو کہ ہمہ وقت ہمہ تن اس میں اس درجے کے میں ہوں کہ دوسرا کوئی خیال نہ آئے، اور ولایت کے اعلیٰ ترین منازل تک پہنچ جائیں۔ پھر تمام انسانیت کی ولایت جو ہے اسے جمع کرو، صحابہ کرام تو کجا، تبع تابعین کی جوتی کی جو خاک ہے وہ خاک اعلیٰ ہے جس جگہ وہ جوتی رکھ کر گزر گئے۔ سبب اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ صحابی رسول اللہ کی راہ میں اگر ایک مٹھ جو یا آدھی مٹھ جو خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، عند اللہ وہ آدھ مٹھ جو مقبول ہے۔ اس لیے کہ سونے کو سونا ہونا تو رب کائنات نے عطا فرمایا، اس صدقے کے پیچھے، اس اللہ کے راہ میں دینے کے پیچھے جو اخلاص ہے، وہ جو درجہ صحابی رسول کا ہے وہ غیر صحابی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال نصیب ہوا مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کی طرف آئیں تو اس آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا، جہاں سوال عرض کیا، اگر آپ شان نزول میں دیکھیں گے تو مختلف روایات ملیں گی، لیکن جب آپ اصول کو دیکھو گے تو یہ اصول قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ جسے بھی یہ بنیاد درکار ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے، اللہ کریم فرماتا تیرے پاس، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اتنا تو خود اپنے پاس نہیں ہے جتنا اللہ تیرے پاس ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک لحظے کو خیال فرمائیں کہ یہ کیفیت ایمان کی نصیب ہو، آنکھ کے اٹھنے کو ترازو میں رکھ لو، غلط نہیں اٹھے گی، کان کی سماعت کو ترازو میں رکھ لو، غلط بات سننا گوارا نہیں کرے گا، زبان کو تولو، زبان حدود و قیود میں رہے گی، وجود کی حرکات و سکنات، وجود کی قوت، کوئی پہلو اضافی حصوں میں نہیں جائے گا، حدود میں رہے گا۔ کیوں؟ اسے کسی سے تمغہ نہیں لینا، اسے مخلوق کی رضا مقصود نہیں، اسے مقصود ہے اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہو اور بندہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہا ہو، یہ نسبت نصیب ہو اور عمل نصیب ہو، تو مخلوق کی بھلائی ہوتی ہے، مخلوق کی خیرخواہی ہوتی ہے، مخلوق کی بہتری ہوتی ہے، مخلوق کے دکھ کا سبب ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری، تو جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کریم مشاق خضام کے درجات بلند فرمائے۔ دنیا کے خطوں میں، اقوام عالم میں سفر کا بھی موقع ملتا ہے، نشست بھی ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، جتنا کن ذہن بھی ہو کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ آسٹریا کے شہر ویانا میں مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، تو تصوف کے نام پر گفتگو ہوئی، تو دوست جو مجھے ملے ان کا تعلق ترکی سے تھا، محنت مزدوری کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، موضوع جو ہماری ملاقات کا سبب بنا وہ بھی تصوف۔ تو جب اس موضوع پر بات ہوئی تو مجھے انہوں نے ایک کاغذ اپنی جیب سے نکال کر ایسے دیا، کہنے لگے کہ میں نے اپنا سبق جو ہے وہ لکھ کر جیب میں رکھا ہوا ہے، اب اللہ شاہد ہے ویسے بھی کبھی کسی سے تضحیک نہیں کی، طنز نہیں کیا،
ذرائع مزاح یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک محبت کی حدود میں رہتی ہوئی، چونکہ کسی کی تذلیل کی جائے اسے مزاح نہیں کہا جاتا، اسے آپ وہ پہلو جو ہے وہ نقصان والا ہے، وہ فائدے والا ہے۔ تو میں نے تو ویسے کبھی کسی سے نہیں کی، تو ان سے موضوع ہی میرا اللہ اللہ کا ہے، تو میں نے ان سے استفسار کیا، میں نے پوچھا کہ یہ لکھ کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کا میرے جو استاد ہے مجھے انہوں نے کہا یہ سبق ہے تمہارے، سے لکھ کر جیب میں رکھ لو۔ میں نے کہا اگر یہ سبق جو تمہاری جیب میں لکھا ہوا ہے تمہارے سینے میں منتقل ہو جائے تو کیا سمجھتے ہو؟ آپ یقین مانو شید ہو کر بیٹھے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ ممکن ہے؟ تو میں نے کہا 2 دن ہے میرے یہاں پر، مغرب اور تہجد کا ذکر پر آ جاؤ، جو کچھ لکھ کر تم نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے تمہارے سینے میں منتقل ہوگا اور تم خود گواہی دو گے۔ اب جب میں اس کی تڑپ کو یا دنیا کے اسفار میں مختلف موضوعات اس موضوع کے تحت مختلف گفتگو کو سنتا ہوں، یقین مانے کہ دل سے دعا نکلتی ہے بار الہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرما، ہمیں تو آپ عطا کی طرح آسان کر کے تصوف کا شعبہ جو ہے وہ سکھا گے۔ اب جب آپ یہاں اسی شعبے سے بات کرو گے تو مشاہدات کے حوالے سے، انکشافات کے حوالے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن احساس تو ہوتا ہے نا جی، محسوس تو ہوتا ہے۔ محنت فرمائیں، جس دن آپ مراقبہ اقربیت محسوس کریں گے اس دن تجاوز سے آپ کا شریر کانپے گا، ایسے لرزے گا۔ یہ خانے جو ہوتے ہیں نا کہ الگ الگ خانے، مراقبات منازل کا خانہ کو اور ہوگا اور میری سمجھداری اور دسترس کا خانہ کو اور ہوگا، یہ خانے مل جاتے ہیں، کچھ ہے بچتی کوئی نہیں۔ تو جو قرب ہے اللہ کریم کا، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ مقصد حیات پر بندے کو قائم کرتا ہے، حفاظت الہیہ کا سبب بنتا ہے، اور احساس نہ رہے اسے کیا کہتے ہو، اسے کہاں بھیجتے ہو؟ اسی لیے پاگل خانے ہیں نا، کہتے ہیں اس کا ہوش نہیں رہا، ہوش کھو بیٹھا ہے۔ ہوش کیا ہے کہ کسی شے کا احساس نہیں رہا، پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، جو آ رہا ہے یہ کون ہے۔ ہوش کھو دینا کیا ہے؟ احساس نہیں رہا۔ بھوکا ہے تو بھوکا ہے، جو کھانا کھانا شروع کر دیا تو اتنا کھا رہا ہے کہ اسی سے بیمار ہو جائے گا۔ کسی سے ہنس رہا ہے تو ہنسی جا رہا ہے، کسی کے گلے پڑ گیا ہے تو گلے پڑ گیا۔ تو ہوش کھو جائے تو پھر احساس تو ختم ہو گیا۔ تو جب آپ احساس کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں کہ جو مجھے پسند ہے وہ، اور قرب الہی بندے کو اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ بخاری شریف میں جب عبادات پر ارشاد فرمایا گیا اور نفل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہ وہ کوئی شے ایسی دیکھنا پسند کرتا ہے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے، نہ وہ کوئی کلام ایسا سننا پسند کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی کام وہ نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ قرب کی کیفیت ہے۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہیں اس مقام پر آ کر ہمارے رکوع و سجود قرب کی ان کیفیات سے ہمیں آشنا نہیں کر رہے، تو پھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اس آنے میں کہیں کوئی خطا تو نہیں ہے، اس سفر کے اخراجات میں تو کوئی آمیزش نہیں ہے، کہیں میں اپنی بزرگی میں تو نہیں کھو گیا۔ تو بڑے پہلو ہیں۔ تو جب ان ساری نزاکتوں کو دیکھو گے اور خالص ہوگے تو جب اس سے مانگو گے تو وہ تو ایسا در ہے کہ جہاں جھولی پھیلائی جائے تو جھولی کی وسعت بھی وہ عطا فرماتا ہے، عطا تو عطا، جھولی کی وسعت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر انحصار کرو، ہمیشہ اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یہ بنیاد ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دیکھتے ہو، بے شمار رعایتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ عطا کس کی ہیں؟ آپ تک کی جو نسبت نصیب ہوگی امتی کی، یہ عطا کس کی؟ ہر پہلو سے دیکھو گے تو نسبت اللہ کی طرف جائے گی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا پوچھو، آپ کی حدیث مبارکہ دیکھو، آپ کی سنت خیر الانام دیکھو، ایک ایک پہلو دیکھو، وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، ہر پہلو سے اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت اور حال ہمیں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اے بندے تو کہاں ہے؟ سوال ہے کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بات کی کہ اللہ کی تلاش ہے، ہاں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ، یعنی اپنے ہوش کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، وہ قادر مطلق تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت عطا فرمائے، یہ سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ اور استقامت عطا فرمائے، ضروریات دین کا جاننا نصیب فرمائے، اور اس درجے کا دین نصیب ہو کہ عمل کرتے ہوئے مخلوق تک پہنچانا نصیب ہو۔ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے مبلغ ہیں، نہیں، اس سے مراد اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اور کما قال محمد رسول، ہر بات کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرو، ہر بات کی پرکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کرو، وہیں سے حدود و قیود ملتی ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور جب ذکر کرتے ہو تو اس میں دھیان رکھو، غور فرمائے، طریقہ ذکر بار بار دہرایا جاتا ہے، لطائف اور مراقبات پر تحریر اور بیانات موجود ہیں۔ کیوں؟ جتنی کوئی شے اہم ہوتی ہے اتنا تکرار کیا جاتا ہے کہ کوئی لغزش یا کمی بیشی نہ ہو۔ سارا دن بیٹھ کر سر ہلاتے رہو، سانس لیتے رہو، ربط ٹوٹ جائے گا تو نسبت ذکر کی ہوگی، ذکر کے مقام پر ہوگے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ آنکھیں بند کر کے متوجہ بیٹھے رہو لیکن اپنی تسبیح اور اپنے مراقبے کے مطابق نہیں ہوگے تو ذکر کی نسبت ہوگی ایک اچھے عمل کے لیے کوشاں ہو، کیا وہ مراقبہ بھی ہوگا؟ اور جانتے ہیں مراقبہ کہتے کسے ہیں؟ جب مراقبے کی شرح کرو گے نا، لفظ مراقب کی تفصیل پر آؤ گے، لفظ مراقب یعنی مراقب کون ہے؟ جس نے عمل صالح کیا ہو اور اب عطا کا منتظر ہو۔ مراقب کا معنی جو مفہوم میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ عمل صالح نصیب ہوا یعنی اللہ کی، اور اب اپنے اللہ کے حضور مراقب ہے، منتظر ہے۔ اور ہمیں حدیث شریف بتا رہی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ کریم فرماتا ہے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا، اور جو اس کے حضور منتظر ہو اسے عطا نہیں ہوگا۔ منتظر تو ہو، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب دعا مانگو تو رونا نہ آ رہا ہو تو کچھ حلیہ تو رونے والا کر لو، کم از کم یہ احساس تو کر لو۔ تو یہ نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ پوری امت کی ضرورت ہے، تمام مسلم ممالک کی ضرورت ہے، چونکہ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں اتفاق دے گا، ایک دوسرے کا لحاظ دے گا، ایک دوسرے کا احترام دے گا۔ اور جتنا دین سے ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا نفاق بڑھے گا، اتنی کمزوریاں بڑھیں گی، اور جتنی کمزوریاں بڑھیں گی اتنی دنیا کے معاملات میں بھی ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ کریم تمام امت کو اتفاق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ممالک کی تعمیر اور اپنی قوم اور اپنی امت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سبب جو غلطیاں ہیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی وہ غلطیاں تو معاشرے سے نکال پائیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کتنا وقت ہے؟ اور جب 25 ہو جائیں تو مجھے اشارہ کر دیا